جوانوں، 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، دنیا میں 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک وہ جس نے مشکل میں ڈالا ہو، جس نے برے وقت میں ڈالا ہو، جس نے تکلیف میں ڈالا ہو، جس نے غم میں ڈالا ہو، جس نے دکھ میں ڈالا ہو۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے والے لوگوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو مشکل حالات کا ڈٹ کے سامنا کرتے ہیں، جب مشکل وقت آ جاتا ہے نا تو یہ لوگ بڑی ہمت کے ساتھ مشکل وقت کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ فرمان ہر وقت یاد رہتا ہے، وہ قول ہر وقت یاد رہتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ آسانی تک جانے سے پہلے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سکون و آرام تک جانے سے پہلے پہلے بے چینی کا، بے قراری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مشکل حالات کا سامنا کرنے والے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمت کے ساتھ مشکل وقت کا سامنا کرتے ہیں، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ دوڑتے رہتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے نا تو ہمت ہار کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ان کے پاؤں پھوٹ جاتے ہیں کہ مشکل گھڑی آن پڑی ہے، مشکل وقت آن پڑا ہے، اب کیا ہوگا، اب تو ہم مر گئے، اب تو جیتے جی مر گئے۔ ان لوگوں کی مثال اس خرگوش کی سی ہے۔ ایک خرگوش تھا، مولانا روم ایک حکایت لکھتے ہیں، ایک خرگوش تھا جو جنگل میں کھڑا کھڑا ایک دم چیخنے لگ گیا، دیگر جانور دوڑ کر آئے، کیا ہو گیا؟ کہا جی آسمان گر گیا۔ جانوروں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، آسمان تو اپنی جگہ پر موجود تھا، کہنے لگے او میاں آسمان کہاں پر گرا ہے؟ کہا جی میرے سر پہ گرا ہے۔ اچھا کس جگہ پہ گرا ہے؟ کہا میں بیری کی درخت کے نیچے کھڑا تھا، اچانک ہوا چلنے لگی اور آسمان گر کر میرے سر پہ ٹھا لگا ہے۔ جب جانوروں نے زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہوا کے دوران بیری سے ایک بیر نیچے گرا ہے اور چھوٹے میاں صاحب کے سر پہ لگا ہے، تو اس کو محسوس ہوا ہے کہ آسمان میرے سر پہ آن گرا، آسمان میرے سر پہ ٹھا لگا ہے۔ تو مشکل حالات سے ڈر کر گھبرا جانے والے لوگوں کی مثال بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی پریشانی بیر کی صورت میں بندے کے سر پر آن لگتی ہے اور بندہ کہتا ہے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے، اتنا بڑا آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ زندگی میں مشکلات تو آتی رہتی ہیں، برے وقت تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں تو اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ آج میری قوم کا نوجوان جب اس کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، غموں کا وقت آتا ہے، تکلیفوں کا وقت آتا ہے، پریشانیوں کا وقت آتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو یہ نمبردار کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے کہ خدا کے لیے میری یہ پریشانیاں دور کرو۔ میں نے کہا نادانو، جب برا وقت آئے، جب غموں کا وقت آئے، جب تکلیفوں کا وقت آئے، جب مشکلات آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اے بندے، ہر وقت تیرے ذہن میں ہو کہ جو مالک پریشانی دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے نا، جو مالک بیماری دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے نا، جس نے مشکل دی ہے وہی اس مشکل کا حل کرنے والا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ
جو ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تیسرے لوگ جو مشکل حالات سے گھبرا کر ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو مایوس ہو کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ مگر سنو، ان تین قسم کے لوگوں میں سے وہ لوگ زندہ باد ہیں جو لوگ ڈٹ کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ جوانوں، اللہ کی یاد میں چین ملتا ہے، اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں قرار ملتا ہے۔ تو جب بھی مشکل وقت میں پھنس جائیں، جب بھی برے وقت میں پھنس جائیں، جب بھی غموں میں پھنس جائیں، تو کم از کم اللہ کو ضرور یاد کر لیں، جو دنیا میں بھی ہمارے مسئلے حل کرنے والا، جو آخرت میں بھی ہمارے مسئلے حل کرنے والا۔ یار دیکھو تو صحیح، قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں اللہ کے کرم کے سوا، اللہ کی مدد کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرنے والا، کوئی بھی کام نہیں آنے والا۔ تیرے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار سارے کے سارے تجھے اٹھا کر اندھیری کوٹھڑی میں سلا کے چلے گئے۔ وہ عزیز، وہ بچے، وہ بھائی جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، ابھی تیری آنکھ بند ہوئی نہیں تھی، آدھی روح اندر تھی، آدھی روح باہر تھی، انہوں نے قبر تیار کرانی شروع کر دی۔ تو مر گیا، تجھے اٹھایا، اندھیری قبر میں چھوڑ کے چلے گئے، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے چلے گئے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا نام بھی نہیں، جہاں کیڑے بھی ہیں، جہاں بچھو بھی ہیں، جہاں سارے عذاب ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس جگہ پہ کوئی بھی کام نہیں آنے والا، اور وہاں بھی میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے اب ساری دنیا تجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، میری نافرمانیاں کرتا رہا، سارے چھوڑ کے تجھے چلے گئے۔ آج ہم تیرے اوپر ایسا کرم کریں گے، ایسا کرم کریں گے کہ کائنات میں اس طرح کا کرم تیرے اوپر کیا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ مومن کی زندگی میں، اللہ کے محبوب کی زندگی میں مشکلات اور تکلیفیں اور طرح طرح کی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو جوانوں، دنیا میں تین طرح کے لوگوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک وہ جس نے مشکل میں ڈالا ہو، دوسرا وہ جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، تیسرا وہ جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا۔